اور 8 مارچ اور مارچ کا مہینہ 1 مارچ کے ساتھ اب منسوب ہو گیا ہے، جس کو میں اور آپ عورت مارچ کہتے ہیں۔ یہ عورتیں نکلی ہیں اپنے حقوق کے لیے، یہ عورتیں نکلی ہیں ٹرانسجینڈرز کے تحفظ کے لیے، یہ عورتیں نکلی ہیں گیز اینڈ لیسبینز کے رینبو فلیگ لہرانے کے لیے، یہ عورتیں ان کا جو سلوگن ہے یہ لے کے نکلی ہیں میرا جسم میری مردی۔ اس حوالے سے جب علماء دین کے طالب علم اور عام مسلمان اس واہیات اور اس کے ہمارے معاشرے کے ساتھ عدم مطابقت کی وجہ سے اس نعرے کو کنڈیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی عورت کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے، یہ مرد بڑے ظالم ہیں، یہ مولوی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو اور اس کا ابلاغ کرو۔ میرا جسم میری مرضی ہمیں عورت کے اوپر صرف اعتراض نہیں ہے، اور میرا جسم میری مرضی تو مرد کے اوپر بھی لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم اگر میرا جسم میری مرضی مرد کے اوپر لاگو ہوتا تو مردوں کو خودکشی کی اجازت ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، کیا کسی مذہب میں خودکشی کی اجازت ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم ہے، میں تو مرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے عضو کو تلف کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، میں مطالعہ کر رہا تھا، ایسے بد عقل اور ذہنی مریض دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا پاؤں اضافی ہے، اور کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا دماغی علاج کرانے کی بجائے وہ کاٹ دیتے۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ صرف عورتوں کے اوپر کنڈیم ہم نہیں کرتے، اللہ کے بندو یہ مردوں کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی عورتیں گھر سے نہ نکلیں، عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ مولوی کہتا ہے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گھر میں ٹکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عورتوں کے احکامات صرف نہیں ہیں، مرد کو بھی بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ عورتوں نے سمجھ لیا یہ جی مردوں کو تو اجازت ہے جی، عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جی آپ حیران رہ جائے، بندہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، چلیں تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے قبیلے کی اور کنبے کی عورتوں سے پالا پڑتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے آپ کو مولویوں کو مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ 10 کریں 20 کریں، یہ حکم تو اللہ کو ماننے والیوں کے لیے ہے، یہ تو مومنہ عورتوں کے لیے، یہ تو مسلمان عورتوں کے لیے ہے کہ وہ 1 کریں۔ آپ تو کسی کی مانتی نہیں، آپ چاہے 10 کریں 20 کریں، آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں لوگوں کی عقل کا معیار معاشرے میں یہ ہے، اور اس طرح کی خواتین عورتوں کی قیادت کر رہی ہیں کہ جن کو اگر علماء دعوت دے، اور میں دعوت دیتا ہوں آج بھی عورت مارچ کرنے والوں کو، لبرل مافیا کو، موم بتی مافیا کی آنٹیوں کو، آئیے اگر آپ عورتوں کی حقوق کی محافظ ہیں تو علماء اور آپ ایک صف میں ایک ایشو کے اوپر تو کھڑے ہو جائیے کہ عورتوں کا سب سے بڑا استحصال، عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی جو حق تلفی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت روٹی کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچے۔ آئیے اگر آپ عورتوں کے حقوق کی محافظ ہیں تو علماء کے شانہ بشانہ آج سے اس جد و جہد کا آغاز کیجئے۔ سر اول میں سرحیل کے طور پہ سب سے آگے آپ علماء کو پائیں گی کہ پاکستان کے اندر سے یہ بازار گناہ ختم کر دیے جائیں، پاکستان سے یہ فحاشی کے اڈے ختم کر دیے جائیں، پاکستان سے یہ کعبہ گری اور جسم فروشی کے دھندے ختم کر دیے جائیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گی، کیونکہ یہ عورتوں کے حقوق کی محافظ نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں عورتوں کا درد ہو تو یہ جسم فروشی کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائیں۔ یہ عورتوں کے لیے جنگ نہیں لڑ رہی، یہ عورتوں کے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہی، یہ مردوں کی جنگ لڑ رہی ہیں، ان خبیث مردوں کی
جو عورتوں کے جسموں تک رسائی چاہتے ہیں. یہ صرف ان کی جنگ ہے, کسی اور چیز کی جنگ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کی جنگ لڑنی ہے تو آپ کو علماء کے اس مطالبے کا ساتھ دینا چاہیے تھا جو سینٹ میں علماء نے محنتیں کر کے پیش کیا کہ 5 سال کی بچی ہو, 10 سال کی بچی ہو, 13 سال کی بچی ہو, ذرا غور کرنا, اس کے ساتھ کوئی بدبخت ظالم خبیث لٹیرا جنسی زیادتی کرے, علماء نے محنتیں کر کے سینٹ میں قرارداد پیش کروائی کہ اس کو کیا ہونی چاہیے, سزائے, اس کو لٹکا دو. اس منبر سے بھی اس آواز کو اٹھایا جاتا رہا کہ کوئی بھی بچی کے ساتھ زیادتی کرے اس کو مینار پاکستان میں ٹانگ دیا جائے. اگر یہ عورتوں کی حقوق کی چیمپئن ہوتی اور اگر ان کو بچیوں کی عصمت دری کا ذرہ برابر بھی ملال یا دکھ ہوتا تو علماء کا ساتھ دیتی. انہوں نے کیا کیا, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, سزائے موت نہ دو, ریپسٹ کو بھی سزائے موت نہ دو. یہ عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑیں گی. آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور ان کا اللہ کے فضل سے پاکستانی معاشرے میں کوئی سکوپ نہیں ہے. ایک عرصے سے لگی ہوئی ہیں, اکا دکا چند خواتین, پورے پاکستان کا 0.001% بھی نہیں ہے. آپ اگر ان کو پکڑیں گے نہیں تو آپ ان کے سلوگنز بڑھتے ہوئے دیکھتے چلے جائیں گے. آج مارچ ہے, دیکھیے کیا گل کھلاتی ہے. اگر کوئی ایسا نعرہ, ایسا زبانی جملہ اور ایسا فکرہ جو اسلامی شاعر کے خلاف ہوا تو اس مرتبہ علماء برداشت نہیں کریں گے اور مقدمہ درج کروا کے قانون کے کٹہرے میں ان عورتوں کو لایا جائے گا. آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ عجیب بات ہے, گیز اینڈ لیزبینز کے جھنڈے, رینبو فلیگ. آپ حیران ہوں گے, آپ حیران, لوگوں کو پتہ نہیں نا. یہ کلچر جہاں سے امپورٹ کیا گیا, یورپ سے ہی کیا نا, امریکہ اور رشیا سے ہی کیا نا. اور رشیا کے حوالے سے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کرپشن کا اور فحاشی کا سب سے بڑا اڈا وہیں پہ ہی ہوتا ہے. جو لوگ مطالعہ پڑھتے ہیں یہاں سے یہ انفارمیشن ملتی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, گیز اینڈ لیزبینز کی جو این جی اوز اور جو ادارے اور جو تنظیمیں ہیں, صدر پیوٹن نے رشیا میں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. جہاں سے آپ نے امپورٹ کیا وہ معاشرے اس کو قبول نہیں کر رہے. اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر لے, عورت عورت کے ساتھ کر لے اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو کہیں اور چلے جائیے.